تقلید میں کیا ہے؟ آج جو تقلید، دیکھیں تقلید کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں. جو مقلدین حضرات ہیں وہ تقلید کی دو قسمیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہے تقلید مطلق اور دوسری ہے تقلید شخصی. تقلید مطلق کیا ہے؟ ایک آدمی کسی بھی عالم سے دین کا کوئی بھی معاملہ پوچھے اور عمل کرے. کبھی امام شافعی کے پاس چلا گیا، کبھی امام ابو حنیفہ کے پاس، کبھی امام الاوزاعی کے پاس، اور جس سے بھی اس نے مسئلہ پوچھا اس پہ عمل کر لیا. کسی عالم کی قید اس میں نہیں رکھی، بلکہ ہر عالم سے جو قرآن و سنت کا عالم ہے اس آدمی سے دین کا مسئلہ پوچھا اور عمل کیا. اس کو وہ کہتے ہیں یہ تقلید مطلق ہے. مطلق کے معنی ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا، اطلقہ، اسی پر سے طلاق ہے. اور تقلید شخصی کیا ہے؟ فلاں شخص کی آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. یعنی آپ یا تو امام شافعی کے مقلد بنے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، دو میں سے کسی ایک کے، دونوں کے نہیں بن سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ تقلید شخصی ہے. آج آپ جتنے بھی مقلدین دنیا میں ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ آپ دونوں میں سے کون سی تقلید کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ تقلید شخصی ہم کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ تقلید مطلق کے قائل ہیں، وہ کہیں گے کہ تقلید مطلق جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آزادی ہوتی ہے. کبھی اس سے پوچھا کبھی اس سے پوچھا، آدمی اپنی مرضی کے مسائل میٹھے میٹھے لینا شروع کر دے گا اور اسے فتنہ اور بے دینی آئے گی. لہٰذا ایک آدمی تقلید مطلق نہیں کر سکتا ہے، وہ جائز ہی نہیں. اور تقلید شخصی کیا ہے؟ لازم ہے. تو جو چیز آج عمل میں ہی نہیں اس پہ بات کر کے فائدہ نہیں ہے. ہم اس تقلید پر بات کریں گے جو آج عمل میں ہے. اور ہمارے نزدیک تقلید سرے سے دین میں نہیں ہے. ہم کو جو حکم اللہ نے دیا وہ کس چیز کا دیا ہے؟ اتباع کا. تو ہم اتباع کریں گے، اور اس اتباع میں کسی سے مدد لینا غلط نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو نیکی کے سلسلے میں اگر کوئی مسلمان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو حدیث نہیں مل رہی ہے اور مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دوسرا عالم یا دوسرا آدمی اس کو اگر وہ بات بتا دیتا ہے، حوالہ دیتا ہے یا سمجھاتا ہے تو اس میں اس کو تقلید نہیں کہا جاتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تقلید ہے تو ہر معلم کا ہر طالب علم مقلد ہے. بھائی مدرسے میں امام ابو حنیفہ بیٹھے پڑھانے کے لیے، گھروں میں بچوں کو ماں پڑھا رہی ہے تو کیا بچے ماں کے مقلد ہیں؟ مسجد میں امام صاحب ہیں اور کوئی آدمی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ مولوی صاحب بلڈ ڈونیشن جائز ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے پاس عالم کے پاس گیا، اب وہ امام ابو حنیفہ کا تو مسئلہ نہیں بتا رہا ہے، وہ کون سا مسئلہ بتائے گا؟ بعد کے محققین کا مسئلہ بتائے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ تھا ہی نہیں. تو اب کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی فلاں عالم کا مقلد ہے؟ اگر واقعی کسی سے پوچھنا تقلید ہے تو پھر آج کوئی بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی آج امام ابو حنیفہ سے پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا ہے. آج جو بھی آدمی دین کی بات پوچھتا ہے وہ کسی نہ کسی دوسرے عالم سے پوچھتا ہے یا کسی قریبی سے پوچھتا ہے جس کو دین کی بات معلوم ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ کسی سے دین سمجھنے میں مدد لینا یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تقلید ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ اس مسئلے میں کچھ ہے کیا؟ تو ابو بکر صدیق کیا ہو گئے؟ سب کے مقلد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس مسئلے میں کچھ ہے کیا؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کبھی یہ صحابی بتا رہے ہیں کبھی وہ صحابی بتا رہے ہیں، تو جس کو معلوم ہے بتا رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا ان صحابہ کے مقلد ہو گئے؟ نہیں. کسی سے دین کے معاملے میں مسئلہ پوچھنا اور دلیل پوچھنا یہ تقلید نہیں ہوتی ہے. ورنہ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک آدمی گواہ بن کے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی اس نے چوری کی ہے، اس نے نہیں کی، جو بھی مسئلہ ہے. یا بعض اوقات مثال دی جاتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ آپ ہی کے ابو ہیں. اب ایک آدمی جب ثابت کرنے پر آتا ہے تو وہ اخلاقی قدروں کو بھی کھو دیتا ہے. کہتا تم کو کیسے معلوم ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو؟ ماں نے بتایا نا یہ تمہارے ابو ہیں، تو تم نے ماں کی تقلید کی. آپ بتائیے گواہی میں اور تقلید میں فرق نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے کہاں تک جائے گا، آپ اس پہ غور کریں. یہ ماں کی گواہی ہے کہ یہ تمہارے ابو ہیں، اور اسلام میں اتنا ہی گواہی کافی ہے. اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہر دور میں اولاد اپنے باپ کو پہچانتی آئی ہے.
اسلام میں اس میں کبھی ترمیم نہیں کی گئی. نہیں آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو فلانا یہ کرنا پڑے گا, دلیل لانی پڑے گی, شادی کا فوٹو لانا پڑے گا. اس میں اسلام میں اس طرح کا کبھی بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا اسلامی تاریخ میں. یہ اب ہو رہا ہے. تقلید کو ثابت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے نسب میں شک پیدا کرنا شروع کر دیں گے. کبھی ایک آدمی کے ذہن پر ایک چیز ایسی سوار ہو جاتی ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس سے زیادہ مضبوط مسائل پر سوال یا نشان کھڑا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے, گواہی ماننا تقلید نہیں ہے. ماں نے گواہی دی ہے تمہارا باپ ہے, ماننا پڑے گا کیونکہ وہ سچی گواہ ہے. بچے کے لیے ماں کی گواہی کافی ہے. اب اگر گواہی تقلید ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گواہ نہیں آتے تھے؟ گواہ کا قاعدہ اسلام میں آج آیا یا نبی کے زمانے سے؟ تو کسی بھی مسئلے میں گواہ آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہاں ایسا ایسا ہے. اللہ نے کہا کہ شہیدین من رجالکم, 2 آدمی تمہارے یہاں سے ہونا چاہیے گواہ کے طور پر. تو اب یہ جو گواہ اس زمانے میں آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور گواہی دیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان گواہوں کی گواہی مانتے تھے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہوں کے مقلد تھے؟ کہاں تک جاتا ہے دیکھیے. آدمی اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کتنے نئے نئے مسائل پیدا کر دیتا ہے. وہ نبی کو بھی مقلد بنا کے چھوڑے گا. تو ایک غلط مسئلہ ثابت کرنے میں آدمی کئی بڑے غلط مسئلے پیدا کر دیتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ گواہی ماننا تقلید نہیں ہے. گواہی ماننا تقلید نہیں ہے, اور دین سمجھنے میں کسی سے مدد لینا تقلید نہیں ہے. ورنہ چاروں امام پیدائشی دین سمجھ کے پیدا ہوئے یا انہوں نے علماء سے اس کو سیکھا؟ تو آپ بتائیے پھر چاروں بھی مقلد تھے. انہوں نے پیدائشی تو علم حاصل نہیں کیا, پیدا ہو گئے تو سارا علم ان کو تھا, قرآن بھی یاد, حدیث بھی یاد, سب یاد ایک دم, پیدا ہوتے ہی اجتہاد شروع کر دیا, ایسا تو نہیں تھا. تو آپ بتائیے کہ کیا پھر وہ بھی مقلد تھے ان کے اساتذہ کے؟ تو وہ مجتہد تھے یا مقلد تھے؟ پھر مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ہر آدمی مقلد ہے. کیوں؟ کوئی مجتہد ہے ہی نہیں, سب کے سب مقلد ہے. کیونکہ ایک آدمی دوسرے سے استفادہ علمی کرتا ہے. مجتہد بننے کے بعد بھی آپ بتائیے, امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اور کتنا وہ سچ ہے اللہ بہتر جانتا ہے. علماء نے تنقید بھی اس پر کی کہ ہے ہی نہیں ایسا, کہ ایک کمیٹی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اور اس کمیٹی میں بحث ہوا کرتی تھی اور اس بحث کے بعد میں کسی نتیجے پر لوگ پہنچتے تھے. تو کیا امام ابو حنیفہ سب سے استفادہ کر کے جب فتویٰ دیتے تھے تو کیا وہ سب کے مقلد تھے؟ آپ غور کریے, یعنی کہاں کہاں آدمی چلا جاتا ہے. ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کتنی چیزیں غیر ثابت ہو رہی ہیں اور کتنی شخصیات مجروح ہو رہی ہیں. یہاں پہ صاف صاف بات یہ ہے کہ ائمہ کرام مجتہدین تھے, انہوں نے دین کی خدمت کی, ان سے استفادہ کرنا چاہیے, لیکن کسی ایک سے نہیں, سب سے. کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں. اب ایک آدمی ایک ہی سے استفادہ کرے تو باقی سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اہل حدیث کا یہ اصول ہے, ان میں سے کسی سے اگر کسی مسئلے میں خطا ہو جاتی ہے اس خطا کو چھوڑ دیں, اس خطا کو چھوڑ دیں. ماں باپ سے اگر کسی بات میں غلطی ہو جائے, کوئی غلط بات بتا دے تو ماں باپ کو آدمی چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں, لیکن اس بات کو چھوڑتا ہے, غلط بات نہیں مانتا ہے. ائمہ کرام, علماء کرام اگر کسی مسئلے میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ قابل احترام ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن اس غلطی کو لینا بھی نہیں ہے. نہ شخصیت کی عظمت کی وجہ سے غلط کو صحیح بنائیں, نہ آپ کسی کی غلطی کی وجہ سے شخصیت ہی کو مجروح قرار دے دیں. یہ دونوں بھی طرفین افراط اور تفریط ہے. اہل حدیث ان دونوں سے پاک ہے. اہل حدیث کا کہنا یہ ہے سارے علماء سے استفادہ کرو اور اس کے باوجود ان کی شخصیت کی تعظیم کے باوجود ان کی غلطی کو آگ بن کر کے صحیح قرار مت دو. یہ اہل حدیث کا اصول ہے. اس سے زیادہ آپ کو اچھا اصول کہاں ملے گا؟ اور اسی بنیاد پر اہل حدیث پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے ہیں. اگر واقعی یہ صحیح ہے تو پھر ہر مقلد 3 اماموں کو نہیں مانتا ہے. ہر مقلد بھائی 3 اماموں کو نہیں مانتا ہے, کیونکہ وہ امام شافعی کی اگر مان رہا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام احمد کی نہیں مان سکتا ہے. تو ان کو مان کے کیا فائدہ؟ خالی ان کو نام مان رہا ہے. تو پھر اہل حدیث بھی تو ایسا کر سکتے ہیں کہ چاروں کو مان سکتے ہیں. آپ 3 کو نہیں مان کے, 3 کی بات نہیں مان کے بھی ان کے ماننے والے ہو, تو ہم 4 کی نہیں مان کے ان کے ماننے والے کیوں نہیں بن سکتے؟ بلکہ ہم چاروں کی تو ماننے کی بات کر رہے ہیں, نہیں ماننے کی تو نہیں کر رہے ہیں.